أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. وقال تعالی فی موضع آخر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، ساقی کوثر، شافع محشر، گلشن آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں آئیے گلہائے عقیدت کے نذرانے درود شریف کے انداز میں ہم اور آپ پیش کریں اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا امتی جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، الفت و محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اللہ رب العزت یہ فیضان عطا فرماتا ہے. یہ فیضان عطا فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے اس اللہ کے ایک بندے پر جو درود شریف ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے
70 ہزار فرشتے اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا یہ فیضان ہے. اے اللہ کے بندو، جب ہم ایک مرتبہ درود شریف عقیدت سے پڑھیں گے، جب ایک مرتبہ درود شریف الفت و محبت کے ساتھ پڑھیں گے، تو کیا ہمارے گھر کی بلا نہ ٹلے گی؟ کیا ہماری دنیا اور آخرت نہ سنورے گی؟ یقیناً دنیا بھی بہتر سے بہتر بنتی جائے گی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنتی جائے گی. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب بیان کیا، درود پڑھ کے مقدر سجا لیا جائے، درود پڑھ کے مقدر سجا لیا جائے، اور چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے. کیونکہ یہ ترنم کے انداز میں میں نے اس لیے پڑھا، قرآن پاک پورا کا پورا قرآن پاک یہ نعت رسول کا گنجینہ ہے، نعت رسول کا خزینہ ہے. اس لیے نعت پاک ترنم کے انداز میں تو ضرور خطبہ حضرات کو کم سے کم ایک شعر دو شعر ضرور یہ پیش کرنی چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مبارکہ میں نے 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے میں تلاوت کی. ایک آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آیت مبارکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو بتلا رہا ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی شان کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اگر ہے تو وہ بشر ہیں، سب سے افضل بشر ہیں، اور بشر کے بعد اگر افضل ہیں تو صالح افضل ہیں، صالح سے افضل اگر ہیں تو وہ متقی ہیں، متقی سے اگر کوئی کسی کو افضلیت ملی ہے تو وہ شہید ہیں، شہید سے بڑھ کر کے افضلیت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ تابعی ہیں، تابعی سے کسی کو افضلیت ملی ہے تو وہ صحابی ہیں، صحابی کے بعد اگر کسی کو افضلیت ملی ہے تو وہ نبی ہیں، نبی کے بعد اگر کسی کو افضلیت ملی ہے تو وہ رسول ہیں. اے اللہ کے بندو، اگر افضلیت والے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، اگر درجہ رتبہ اور مرتبہ اس دنیا کی زندگی میں اگر تم چاہتے ہو تو پھر افضل والا کام کرو، افضل والا کام کرو. جب افضل والا کام کرتے رہو گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی تمہیں افضل بنا دے گا. یہاں بھی ہم افضل رہیں گے اور کل قیامت کے میدان میں بھی افضل رہیں گے. ویسے تو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتیوں میں افضل ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتیوں میں افضل ہے، اور ان ساری کی ساری امتیوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اے اللہ کے بندو سوالیہ نشان کون سا افضل ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون افضل ہیں؟ آیا صالحین افضل ہیں یا عابدین افضل ہیں یا زاہدین افضل ہیں یا تابعی تابعین افضل ہیں یا صحابی افضل ہیں، غوث افضل ہیں، قطب افضل ہیں؟ آخر کون افضل ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اگر افضلیت ملی ہے، فضیلت ملی ہے تو وہ صحابی کی ذات کو ملی. کس کو ملی ہے؟ صحابی کی ذات کو ملی ہے وہ افضلیت. کیوں صحابی کی ذات کو ملی؟ صحابی کی ذات کو جو یہ درجہ مل رہا ہے،
یہ رتبہ مل رہا ہے، یہ مرتبہ حاصل ہو رہا ہے، آخر کس سبب کی بنیاد پر مل رہا ہے، کس وجہ کی بنیاد پر مل رہا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول کو یہ درجہ اگر مل رہا ہے، یہ رتبہ اور یہ مرتبہ اگر حاصل ہو رہا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے، روزہ رکھنے کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے، حج جیسے عظیم الشان محتم بالشان والی عبادت کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے، زکات والی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے، دیگر نیکیوں کے ذخیروں کی بنیاد پر صحابی رسول کو یہ افضلیت نہیں مل رہی ہے، بلکہ افضلیت کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ ارے صحابہ وہ صحابہ، شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو اب افضلیت اگر ملی ہے تو نماز پڑھنے کی بنیاد پر نہیں ملی ہے، بلکہ اگر افضلیت ملی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے کی بنیاد پر ملی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر افضلیت صحابی کو ملی ہے تو دیدار رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اگر افضلیت ملی ہے صحابی رسول کو تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت کی بنیاد پر ملی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اگر تم بھی درجہ اور مرتبہ چاہتے ہو، اونچے اونچے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، بلند و بالا بننا چاہتے ہو، تو سنو علماء کرام کا مقدس دامن کرم تھام لو، ہمارے اسلاف اور اکابرین کا مقدس دامن کرم تھام لو۔ جس طریقے سے صحابہ کو افضلیت ملی ہے، یقیناً جب ہم دنیا کی زندگی میں ایسے علماء کرام، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کا مبارک دامن اطہار اگر ہم تھامیں گے، یقیناً ہمیں بھی فضیلت ملے گی، یقیناً ہمیں بھی فضیلت ملے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے بندے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ فرمایا گیا اطیعوا اللہ فی فرائضی، اللہ کی فرائض میں اطاعت کرو، والرسول فی سنتی، اور رسول اللہ کی سنت میں اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے زبان نبوت سے کہہ دو، زبان رسالت سے بول دو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کی تابعداری کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے محمد کی پیروی کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آقا کی پیروی نہ کریں گے ہمارا کام نہ بنے گا؟ کیا آقا کی پیروی تابعداری نہ کریں گے تو کیا دنیا اور آخرت میں ہم فلاح و بہبودگی والے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ آقا کی سنت سے اپنے دل کو روگردانی کرے گا، آقا کی سنت سے اپنے رخ کو پھیرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ خائب و خاسر ہو کر کے رہے گا، اور کل آخرت کے میدان میں بھی وہ خائب و خاسر ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے اگر بلند و بالا مقام چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے اللہ کے حبیب کی تابعداری کرو، اللہ کے حبیب کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حبیب کی تابعداری میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حبیب کی پیروی میں خدا کی اطاعت ہے، اللہ کے حبیب کی تابعداری میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کی اطاعت
سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنا محبوب مجھے بنانا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ جب میرے حبیب کی پیروی کرو گے تم میرے محبوب بنتے جاؤ گے، تم میرے محبوب بنتے جاؤ گے۔ غرضے کے تمام دنیا والوں کو یہ علل اعلان اللہ کا، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، اے میرے بندو، اگر تم اپنے آپ کو اتباع رسول پر، اتباع رسول کی زندگی پر اگر قربان کر دو گے تب کامیابی ملے گی۔ اگر تم اپنے آپ والی زندگی کو اتباع رسول پر ڈال دو گے تب تمہیں قربانی ملے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو پتہ چلا ہماری زندگی بولے نبی نبی، ہماری خلوت بولے نبی نبی، ہماری جلوت بولے نبی نبی، ہمارا اٹھنا بولے نبی نبی، ہمارا بیٹھنا بولے نبی نبی، ہمارا سونا بولے نبی نبی، ہمارا چلنا بولے نبی نبی، ہمارا پھرنا بولے نبی نبی، ہماری رفتار بولے نبی نبی، ہماری گفتار بولے نبی نبی۔ اے اللہ کے بندو، ہماری خاموشی بولے نبی نبی۔ جب اللہ کا بندہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تابعداری میں، اس طرز پر، اس انداز پر اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اے میرے بندے تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لے گا، اور جب محبوب بنائے گا تو یغفر لکم، ہم اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹانے والی ذات ہے، اللہ کی ذات رحم فرمانے والی ذات ہے۔ یقیناً جب اس اسلوب پر ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے یقیناً ہمارا پروردگار ہم سب اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر رحیم اور مہربان ہو جائے گا، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر رحیم اور مہربان ہو جائے گا۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، ایک اور روایت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم